اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 48۔ بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے تمہارے اندر کثرت کے ساتھ انبیاء بھیج کر تمہیں فضیلت دی۔ اس سے بنی اسرائیل کا گمان یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، لہٰذا اب ہمارے عقائد و اعمال کیسے ہی ہوں، ہماری نجات یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس غلط فہمی کی تردید فرمائی ہے اور قیامت کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ محض انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہونے سے تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ بخشش کے لیے اعمال بھی ضروری ہیں اور ایمان بھی ضروری ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو، واتقوا یوما، اور اس ہولناک دن سے ڈرو، یعنی اس دن کے عذاب سے بھی ڈرو اور اس دن کی ہولناکیوں سے ڈرو۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور وہ ہولناک دن قیامت کا دن ہے۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی مومن کسی کافر کے بارے میں سفارش کرے اور اس کی سفارش کو قبول کر کے کافر کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ مجرم بالفرض مال دے دے یا اپنی جگہ کسی اور کو پیش کر دے یا پھر قیامت کے دن توبہ کر لے اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، نہ ہی ان لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی انہیں عذاب سے نہیں بچایا جائے گا، اس لیے کہ ان میں ایمان ہی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ کسی سے عذاب دور کرنے کی چند صورتیں ہیں۔ سزا پانے والے کو کوئی شخص، قبیلہ، برادری یا دوسرے مددگار سزا دینے والے کے ہاتھ سے زبردستی چھڑا لیں، اس کو مدد کہتے ہیں۔ نمبر 2، کوئی زبردستی تو نہ کر سکے مگر کسی کے کہنے سے اس کو مفت چھوڑ دیا جائے، اس کو سفارش کہتے ہیں۔ نمبر 3، جو کچھ اس کے ذمے ہو اس کو ادا کر دیا جائے اور پھر اس کو چھڑوا لیا جائے، اس کو جزا کہتے ہیں۔ نمبر 4، جو کچھ اس کے ذمے ہو وہ تو ادا نہ کیا جائے، البتہ اس کا معاوضہ دے دیا جائے، اس کو عدل اور فدیہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب صورتوں کی نفی فرما دی کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص کسی کافر سے کسی بھی تدبیر سے عذاب کو دفع نہیں کر سکے گا، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا، اب نوح علیہ السلام کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جہنم سے تو نہیں بچا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد ایمان نہیں لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب، وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹ بھی دی، بہت بڑی چھوٹ دی، کیا ہے میرے چچا لوگوں کے سامنے کلمہ نہ پڑھ لیکن میرے کان میں کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اللہ کے سامنے تیری سفارش کر سکوں۔ لیکن ان کے اوپر بھی دنیا غالب تھی، دنیا کا اثر غالب تھا، دنیا کی نحوست غالب تھی، تو انہوں نے آگے سے کہا بھتیجے میں تیرا کلمہ پڑھ کر تجھے خوش کر دیتا، لیکن مکے کی عورتیں کیا کہیں گی کہ ابو طالب نے آخری وقت میں اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے ان کا بھی خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، اپنے ایمان کا شکر ادا کیجیے۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا تو قیامت کے دن وہ کسی طرح بھی اللہ رب العزت کے دائمی عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا، اور دوسرا کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ بس کافروں کو چاہیے کہ ایمان لے آئیں، ورنہ قیامت کی ابدی سزا سے کبھی بھی چھٹکارا حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت اپنے فضل سے عطا فرمائی ہوئی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے ایمان پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کریں اور سوتے جاگتے کلمہ پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر مسلمان کلمہ ایمان سلامت لے گئے مگر کسی وجہ سے سزا کے مستحق ہو گئے تو پھر ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی سفارش کی جا سکے گی اور وہ سزا سے نجات پا لیں گے۔ اہل ایمان کی سفارش قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پہ 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، سفارش کرنے والا اس کا اہل ہو اور اس کو اس سفارش کی اجازت ملی ہو۔ نمبر 2، جس کی سفارش کی جائے وہ اس کا اہل ہو کہ اس کی سفارش کی جا سکے، یعنی اس کا جرم قابل معافی ہو۔ لہٰذا یہ آیت کفار کے لیے مخصوص ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے عقائد و اعمال کیسے ہی ہوں، ان کی نجات یقینی ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اجمع المفسرون على ان المراد بقوله تعالی
لا تجزی نفس عن نفس شیئا النفس الکافرہ لا کل نفس. تمام مفسرین کا اجماع ہے اس آیت میں نفس سے مراد کافر ہے، ہر آدمی نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کی بخشش ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی معافی ہو سکتی ہے، ایمان لانے کے بعد سفارش کی جائے گی، سفارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی اور نہ کسی کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، بلکہ براہ راست جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل کا معاشرہ اتنا تباہ ہو چکا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی نحوست اس قدر بڑھ گئی ہے کہ قدم قدم پر آدمی اللہ کی ناشکریاں کرتا ہے، اور اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لوگوں کے منہ سے نکل جاتی ہیں کہ بعض دفعہ ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں سے تعلق، دین والوں سے تعلق بہت ضروری ہے. اگر دین والوں سے تعلق نہیں ہوگا تو دنیا کی نحوست کی وجہ سے نہ جانے آپ کے منہ سے کیا بات نکل جائے جس کی وجہ سے آپ کا ایمان ہی ختم ہو جائے. اور اگر آپ کا ایمان ہی ختم ہو گیا تو پھر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں رہی. دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، جس کی حقیقت اور جس کی اصلیت مرتے ہی آدمی کے اوپر ظاہر ہو جائے گی کہ یہ ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، اسلام قبول کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کی اہمیت مرتے ہی انسان کو معلوم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے.